نہیں بیٹا، کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے۔ کیوں دادا جان، مجھے پینے دیجیے نا۔ دیکھو بیٹا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے نا؟ مجھے تو بہت محبت ہے۔ ہاں، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عادات کو بھی اپناتے ہیں۔ جیسے تم اپنے دادا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہو نا؟ جی، کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، میں بڑا ہو کے آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے پانی پیتے تھے، کھانے کے بیچ میں پانی پیتے تھے، لیکن کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی عادت ڈالی اور سکھایا کہ ہم آج تک اسی وجہ سے صحت مند ہیں۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا دوا ہے، بیچ میں پانی پینا شفا ہے، اور بعد میں پانی پینا وبا ہے، یعنی بیماری۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے تم بتاؤ؟ سنت پر عمل کرنا۔ اب میں بھی یہی کروں گا دادا جان، کھانا تو کھا لیا ہے، اب جلدی سے بس آپ کہانی سنا دیجیے۔ ارے ابھی سناتا ہوں میرا بیٹا۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے؟ بسم اللہ۔ اور کھانا کھانے کے بعد؟ اس کی دعا مجھے یاد ہے دادا جان۔ یاد ہے؟ شاباش میرا بیٹا۔ دادا جان، آج آپ کو اماں ہوا علیہ السلام کی کہانی سنانی تھی اور میرے سوالوں کا جواب دینا تھا۔ چلیں پہلے آپ اپنی کہانی شروع کریں۔ ارے ابھی شروع کرتے ہیں دادا کی جان۔ آج ہم کہانی بیٹے وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے کل کہانی ختم کی تھی، ہے نا؟ چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تعالیٰ، تو جو ہمیں روشن کہانیوں سے علم دے رہا ہے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر زندہ کر ڈالا تو انہیں جنت میں رہنے کو کہا۔ دادا جانی، جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں ہمیں ہر چیز بہت خوبصورت ملے گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ جنت جو ہے، مگر بیٹا یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع ابھی ہے نہیں۔ دادا، ہم جنت پہ کب جائیں گے؟ انشاءاللہ بیٹا ایک دن ضرور جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں اس دنیا کو پہلے جنت بنانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمیں محبت بانٹنا ہوگی، ہر ایک سے برابری سے پیش آنا ہوگا، ہر ایک کی خدمت بلکہ ہر مخلوق کی خدمت کرنا ہوگی۔ دادا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی نا؟ ہاں بیٹا، محنت تو کرنی پڑتی ہے، اسی کے بدلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ انعام میں جنت سے نوازے گا۔ میں ضرور کروں گا محنت اور ہر ایک کا خیال رکھوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ کاش بیٹا ہم بڑوں میں بھی تمہارا جیسا جذبہ آ جائے تو پوری دنیا فساد، لڑائی جھگڑے سے پاک ہو جائے۔ دادا، آپ نے پھر تو مشکل باتیں شروع کر دی نا، میری کہانی تو پوری کر دیں۔ ہاں بھی تو میں کہہ رہا تھا کہ بابا آدم کو جنت میں رہنے کو کہا، اب وہ جنت میں رہنے لگے، مگر کچھ دن بعد اکیلے پن کی وجہ سے بیچارے ملول ہو گئے، یعنی تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اللہ نے حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت آدم کو گہری نیند سلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی لیفٹ پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اچھا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلی؟ بیٹا اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، جب آپریشن کے وقت ڈاکٹر انسان کو بے ہوش کرتے ہیں اور انسان کا آپریشن کر دیتے ہیں، جب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ تو انسان کو یہ سب سکھانے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی بیٹا ناممکن نہیں ہے۔ جی دادا جان، پھر کیا ہوا؟ اور جب آپ سو کر اٹھے تو آپ کی دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو بھائی اور کس لیے آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت و سکون ملے اور مجھے آپ سے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ واہ دادا جان، ارے بھئی یہ واو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب کوئی بات اچھی معلوم ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب ہے بیٹا کہ یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے۔ جی نیکسٹ ٹائم سبحان اللہ ہی کہوں گا، اللہ خوش ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ بیٹا ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، جیسے یہ زمین، آسمان، بارش، ہوا، پہاڑ، جانور، ہمارے ماں باپ، دوست، یہ سب نعمت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن کیسے سکتے ہیں بیٹا؟ فرض کرو کہ یہ ہمارے ہاتھ کی جو 5 انگلیاں ہیں یہ جڑی ہوئی ہوتی، یہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ بیٹا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے جسم میں اتنی نشانیاں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہی کا شکر نہیں کر سکتے۔ تو پھر دادا ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ بیٹا شکر کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو اپنائیں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ دادا جان آپ یہ سب مجھے ضرور سکھائیے گا اور میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں بیٹا، قرآن مجید میں سورہ نساء میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ذکر ہے۔ دادا جان میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ پہلے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، پھر ان میں روح ڈال دی، پھر حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اور بھی طریقوں سے انسان پیدا کیے ہیں؟ بیٹا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھایا ہے۔ 2 تو ہم تمہیں بتا چکے، جیسے آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے مٹی سے پیدا ہوئے، اور حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے یعنی بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور چوتھا یہ کہ ماں باپ دونوں سے پیدا فرمایا، جیسے ہم سب حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد میں سے۔ بیٹا ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر و خالق ہے کہ انسان کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی قدرت والا ہے جس طرح چاہے انسان کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا شاہکار ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، کیونکہ انسان کائنات کا خلاصہ ہے، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ ایک انسان، ایک شہریار کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ انسان تو کیا سوچتا ہے کہ تو صرف ایک چھوٹا سا جسم ہے، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر سمٹا ہوا ہے، اور تو کیا بات ہے بیٹا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ ہاں بھائی سحری میں بھی تو اٹھنا ہے، کل کا روزہ ہے۔ چلو آؤ سوتے، آ جاؤ میرا بیٹا، شاباش شاباش، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرا بیٹا۔